الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نہا عن الخمر والمیسر۔ بزرگان محترم، بہت ہی مختصر وقت میں دو اہم باتوں کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اولاً تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا جامع دین اور مذہب نصیب فرمایا۔ اسلام نے آ کر یہ بتایا کہ کون سا لباس پہننا ہے، کون سا کھانا کھانا ہے، کون سی چیز پینی ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کن چیزوں کو، کن اعمال کو کرتے ہوئے ہمیں ثواب حاصل ہوگا اور کن برائیوں کے کرنے کی وجہ سے ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو متعدد آیات کریمہ تلاوت کی ہے اس میں دو چیزوں کا حکم کھل کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک ہے شراب نوشی، شراب پینا، اور دوسرا ہے جوا کھیلنا۔ شراب پینا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ خَطِيَّةٍ، کہ ہر برائی کی جڑ شراب نوشی ہے۔ شراب پینے سے آدمی کی اپنی ذات میں، اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں، اس کے محلے میں، اس کے سماج میں، اس کے گاؤں میں، اس کے شہر میں فساد ہی فساد، بگاڑ ہی بگاڑ اور خرابی ہی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شراب جب آدمی پیتا ہے تو اس وقت اس کی عقل جو ہے وہ چلی جاتی ہے، عقل اس کی زائل ہو جاتی ہے۔ نشہ ہوتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی، وہ پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے، بکواس کرتا ہے، جو بھی منہ میں آیا وہ بک دیا۔ اس کو کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، اس کی تمیز نہیں ہوتی، گالی گلوچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے، اور کبھی کبھار تو عصمت دری کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر شراب پینے والا آدمی قتل و قتال کرتا ہے، دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا ہے۔ بہت ساری خرابیاں شراب پینے کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ آتی ہے۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ خَطِيَّةٍ، کہ شراب پینا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب پینا یہ بت پرستی کی طرح ہے،
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اس میں شراب پینے کو اور بت پرستی کے بارے میں حکم بیان کیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی طرح ہے۔ یہاں تک کہ روایات میں تو آتا ہے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے ہمیشہ پیتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا گویا کہ وہ بت پرست تھا، مورتی پوجا کرتا تھا، وہ مشرک تھا، وہ کافر تھا، اس حالت میں وہ ملاقات کرے گا۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تمام چیزیں معاف کر سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، تمام کو معاف کر سکتا ہے توبہ کرنے کی وجہ سے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لا یغفر معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، شرک تو ظلم عظیم ہے، بعض کے اندر ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ تو شراب پینے والا آدمی بھی مشرک کی طرح ہے، دونوں کو ہم پلہ اور ہم سر، ہم مثل جو ہے وہ بیان کیا ہے ایک ہی آیت میں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے شراب پینے کا۔ پھر اس آیت کریمہ میں شراب پینے کو کہا ہے رجسن، حرام نہیں کہا کہ شراب پینا حرام ہے، بلکہ کہا کہ انما الخمر والانصاب والازلام رجس، کہ یہ چیزیں ناپاک ہے، حرام نہیں کہا، ورنہ صاحب حکم بیان کرتے تھے کہ وہ حرام ہے، لیکن یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ یہ ناپاک ہے۔ اور جب آدمی شراب کو پیے گا تو شراب بھی ناپاک، اس کو جب وہ پیے گا اس کے گلے سے وہ ناپاک چیز نیچے اترے گی، تو جیسا اندر گیا ویسا ظاہر میں ہوگا، اس کا بدن ناپاک، اس کے کپڑے ناپاک، اور اس کا بول چال، بولنے کا طریقہ، اس کا رہنے کا طریقہ گندا، اس کا جو ہے وہ ہرگز وہ نماز کے قریب نہیں آتا، اس لیے کہ نشے کی حالت میں آدمی نماز کے قریب نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب نہیں آنے کا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو الغرض یہ جو شراب پینا ہے، یہ شراب پینے کو نجس قرار دیا گیا ہے، ناپاکی، گندا پن، اس سے آدمی اپنی زبان بھی خراب کرتا ہے، اپنا گلا بھی ناپاک کرتا ہے، اپنا پیٹ بھی ناپاک کرتا ہے، اپنے پھیپھڑے بھی وہ ناپاک کرتا ہے۔ جو چیز اندر جیسی جائے گی وہی ظاہر میں اس کا اثر ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عمل الشیطان، شراب پینا یہ شیطان کا کام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان سب سے بڑا فسادی ہے۔ روئے زمین کے اوپر جو بھی فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے وہ شیطان کا نتیجہ ہے۔ تکبر شیطان کی وجہ سے، حسد شیطان کی وجہ سے، تفصیل نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی، لیکن شیطان کا عمل ہے اور شیطان سب سے بڑا فسادی ہوتا ہے۔ اور جو آدمی شراب پیے گا اس کے اندر شیطان کا اثر آئے گا، وہ بھی فسادی بنے گا۔ اگر وہ شرابی اپنے گھر میں ہے تو گھر کے اندر فساد کرے گا، بیوی بچوں کو گالی دے گا، بیوی بچوں کو مارے گا، بیوی بچوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ شراب پینے والا اگر اپنی دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو دکان میں جو ہے وہ گالی گلوچ کرے گا، وہاں فساد پھیلائے گا۔ اگر وہ اپنے کھیت میں ہے تو کھیت میں مزدوروں کے ساتھ وہ جو ہے وہ گالی گلوچ کرے گا۔ الغرض وہ جہاں کہیں یہ شراب پینے والا چلا جائے تو وہ وہاں فساد ہی پھیلانے والا ہے۔ بڑے نقصانات ہیں شراب کے۔ شراب پینے کے اوپر کتنی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک روایت میں بیان فرمایا کہ اگر آدمی زندگی میں ایک مرتبہ اگر شراب پیتا ہے تو اس کی 40 دن تک کی نماز قابل قبول نہیں۔ مرنا تو میں نماز پڑھنے آتا ہوں، نماز کی توفیق ہمیں مشکل سے ہوتی ہے، ہماری نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں ہے،
ہماری نماز اس لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اس کو پیش کرے. ہماری نماز کے اندر وہ دھیان نہیں ہے, ہمارا وہ خیال نہیں ہے کہ جس میں اخلاص کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ہو. اگر ایسی نماز بھی شراب پینے کی وجہ سے اگر قابل قبول نہیں ہے تو اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. ایمان اس کے قلب اور دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے, اور جب اس کا نشہ ختم ہوتا ہے, گناہ ختم ہوتا ہے, تو وہ ایمان واپس آتا ہے. گویا کہ ایمان کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ ایک آدمی شراب پی رہا ہو اور اس کے دل کے اندر فوراً نکل جاتا ہے. بلکہ بعض علماء نے تو نقل کیا ہے کہ آدمی جب مومن ہوتا ہے تو ایمان کا نور اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. جب ایک آدمی شراب پیتا ہے تو وہ نور بھی چلا جاتا ہے. کتنی محنت سے وہ نور ہم اپنے دل کے اندر ایمان لا کر پیدا کرتے ہیں, اور شراب پینے کی وجہ سے وہ نور بھی چلا گیا, پوری محنت ہماری ضائع ہوگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دنیا کے اندر شراب پیے گا اور توبہ نہیں کرے گا اور ہمیشہ اس کو پیتا رہے گا, اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو طینۃ الخبال پلائیں گے. طینۃ الخبال. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنمی لوگوں کا پسینہ, یا یہ کہ جہنمی لوگوں کا پیپ اور خون وہ شرابی کو وہاں پینے کے لیے دیا جائے گا. یہ وحی نے بیان کی ہے, اور اللہ کے رسول نے جو یہ وحی نے بیان کی ہے وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس پر اس سے ڈرتے ہوئے شراب سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے. جب شراب کے اتنے سارے نقصان ہیں کہ آدمی کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے, آدمی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے, آدمی خود ہر جگہ فساد برپا کرتا ہے, یہ شرک کے برابر ہے, یہ ایک ناپاکی ہے شراب پینا, یہ شیطان کا عمل ہے. جب تمام چیزیں ہمیں پتا ہے اور اس پر کیا عذاب آخرت میں دیا جائے گا یہ بھی ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم شراب پینا چھوڑ دیتے, ہم شراب کی نفرت اپنے دل کے اندر پیدا کرتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ چاہے شراب کے اتنے نقصانات ہیں, لیکن آئندہ میری امت میں ایسے افراد آئیں گے, ایسے اوباش لوگ آئیں گے, ایسے عیاش لوگ آئیں گے, ایسے بے دل لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں کہ اتنی ساری خرابیاں ہونے کے باوجود وہ شراب کو پیئیں گے اور نام بدل بدل کر پیئیں گے. یسمونہا بغیر اسمہا, شراب ہی پیئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیا ہوگا. کہیں اس کا نام شراب ہے, کہیں اس کو خمر کہتے ہیں عربی میں, کہیں اس کو وائن کہا جائے گا, کہیں پر اس کو چرس اور گانجا کہا جائے گا, کہیں پر اس کو گولی کہا جائے گا, اور طرح طرح کے نام جو ہے وہ بیئر کے نام رکھ کر جو ہے وہ مارکیٹ میں اس کو عام کیا جائے گا. ہم شراب پی رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں. یہ اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان کیا کہ اس طریقے سے آدمی جو ہے وہ آئندہ میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے. اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت, کہ جنت کے اندر 4 آدمی داخل نہیں ہوں گے. ایک ماں باپ کا نافرمان, ایک احسان جتلانے والا, ایک جوا کھیلنے والا, اور ایک مدمن الخمر, ہمیشہ شراب پینے والا. میرے دوستو, یہ شراب جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے. آدمی کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے. جب آدمی شراب پیتا اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا. وہ کیڑے مکوڑے جہاں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں پر ناپاک چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, جہاں کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے, وہاں وہ بے خیالی کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. اس کے گھر والے اس کو وہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. شراب یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. آدمی اس کی وجہ سے جب نشے میں ہوتا ہے اور اس وقت وہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے اس وقت اس کی موت بھی ہو سکتی ہے. کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی کو قتل بھی کر سکتا
بہت بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ شراب کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کام میں نے بیان کیا، دوسرا گناہ جو ہے وہ ذکر کیا تھا جوا کھیلنا۔ جوا کھیلنا کیا ہوتا ہے؟ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ تجارت کرو، بزنس کرو، کھیتی کرو اور اس سے پیسہ کماؤ، فائدہ حاصل کرو، محنت کرو اور نفع حاصل کرو۔ لیکن جوا جو ہوتا ہے اس میں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی بدلے کے آدمی دوسرے کا نقصان کر کے اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کو جوا کہتے ہیں۔ دوسرے کا نقصان کر رہا ہے اور اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے، حالانکہ اس کا کچھ بھی جاتا نہیں، بغیر کسی معاوضے اور بدلے کے جو بھی پیسہ آدمی دوسرے کا نقصان کر کے کمائے گا اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں جوئے کو بھی شرک کے برابر قرار دیا۔ جتنا گناہ شرک کرنے کا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے سامنے سجدہ کرنے کا جتنا گناہ ہے، اتنا ہی گناہ شراب پینے کا اور اتنا ہی گناہ جو ہے وہ جوا کھیلنے کا بھی ہے۔ دونوں کو ساتھ میں ہی بیان کیا، تینوں کو، شرک کو اور جوا کھیلنے کو، شراب پینے کو، ان تمام کو ایک ہی اس میں بیان کیا ہے۔ آدمی جب جوا کھیلتا تو جو پیسے اس کے پاس آئے ہوئے ہیں وہ پیسے ناپاک ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے رجس، ناپاک پیسہ ہے، وہ گندا پیسہ ہے۔ جب وہ ناپاک اور گندا پیسہ آدمی کھائے گا تو جب پیٹ کے اندر حرام مال جائے گا، ناپاک مال جائے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ نیکیوں کی رغبت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے حرام مال، جوا کھیل کے جو پیسہ کمایا ہے، ناپاک رزق، وہ پیسہ اس کے پیٹ کے اندر گیا ہے، لہذا وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ اور اس کو جوئے کو بھی کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، کہ شیطان آدمی کو ذہن کے اندر طرح طرح کے وساوس ڈالتا ہے اور شیطان جو ہے وہ طرح طرح کے اس کو ترغیب دیتا ہے اور اس کو ابھارتا ہے کہ بھئی کیا محنت کرنے کی، کیا پسینہ بہانے کا، جوا کھیلو بغیر کسی پسینے کے، بغیر کسی انویسٹ کے اور بغیر کسی ایک پیسہ لگائے تم جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ شیطان اس طرح کی باتیں جب خیالات کے اندر ڈالتا ہے، دل و دماغ کو جب وہ تیار کرتا ہے تو پھر آدمی جو ہے یہ کام کرنے کے لیے اور جوا کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چاہے شراب پینا ہو، چاہے جوا کھیلنا ہو۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ یہ شراب پینے کی وجہ سے اور جوا کھیلنے کی وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس کے اندر دشمنی اور نفرت پیدا کرے۔ یہ کیسے ہوگا کہ بھئی ایک آدمی شراب پیتا ہے اور ایک آدمی جوا کھیلتا ہے تو دوسرے کے ساتھ اس کی دشمنی اور دوسرے کے ساتھ اس کی عداوت کیسے پیدا ہوگی؟ ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے وہ گالی گلوچ کرے گا، بکواس کرے گا، ادھر ادھر کے کام کرے گا اور جو ہے وہ کسی کی عصمت دری کرے گا، کسی کی عزت لوٹے گا، کسی کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائے گا۔ سامنے والا جو ہے وہ ریئیکشن میں آئے گا اور وہ بھی کچھ بولے گا اور یہاں سے جو ہے وہ فتنہ اور لڑائی جو ہے وہ برپا ہوگی، ایک دوسرے کی دشمنی جو ہے وہ پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہوگی۔ اور یہ صرف ایک دو آدمی تک یہ بات نہیں رہ جائے گی بلکہ پھر خاندان والے اس میں آئیں گے، محلے والے اس لڑائی کے اندر آئیں گے اور فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ اور جوا کھیلنے سے آپس میں لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ جوا کھیلنے کی وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عداوت، نفرت، دشمنی، لڑائی، جھگڑا جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایک آدمی جب جوا کھیل کر پیسے کماتا ہے تو وہ آدمی مفت خور ہو جاتا ہے، حرام خور ہو جاتا ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے، اس لیے
اور وہ جو ہے اس کو عادت پڑ گئی ہے سستی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی، یہ تو وہ آدمی ہے جو جوئے کے اندر جیتا ہوا ہے۔ اور جو آدمی جوا کھیل کر ہار جاتا ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ وہ دیکھے گا کہ وہ آدمی مجھے نقصان میں ڈال کر میرے پیسے لے گیا اور وہ آدمی جوا کھیل کے مالدار ہو گیا، تو اس ہارنے والے کے دل میں حسد پیدا ہوگا۔ وہ آدمی جو ہے اس کو تکلیف ہوگی، اس آدمی کے دل کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آدمی جوا کھیل کر جیتا ہے، ہارنے والا اس کو قتل کرے گا، ہارنے والا اس کو گالی دے گا، ہارنے والا اس کو ایذا پہنچائے گا۔ یہاں سے جو ہے وہ لڑائی پیدا ہوگی اور یہ لڑائی جو ہے وہ آگے تک بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ جوا کھیلنا یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے، شراب پینا یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو اور سماج کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن شراب پیتے ہیں، لیکن جوا کھیلتے ہیں۔ بڑی ندامت ہے، بڑی شرمندگی ہے کہ ہمیں یہ بولنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہو کے ایک آدمی شراب پیتا ہے اور ایک آدمی جوا کھیلتا ہے۔ آدمی جب جوا کھیلتا ہے تو خود کا بھی نقصان ہے اور پورے خاندان کا نقصان، پورے خاندان کا وہ نقصان کرتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات، جوئے کی لت انسانوں کو ایسی لگ جاتی ہے، ایسی لگ جاتی ہے کہ بعض واقعات تو ایسے بھی پیش آئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے بدن کا خون نکال کر اس کو ہاسپٹلوں میں بیچتے ہیں اور وہاں سے جو پیسے آتے ہیں اس پیسے سے وہ جوا کھیلتے ہیں۔ ایک بڑے عالم نے انہوں نے واقعہ لکھا کہ ایک بہت مالدار آدمی تھا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا اور جو ہے وہ اپنے گاؤں کا یا اس کے شہر کا جو ہے وہ سردار تھا۔ اس کا تو انتقال ہو گیا، اچھی طریقے سے زندگی گزار کر وہ چلا گیا، لیکن اس کا بیٹا آیا، بیٹے نے دیکھا کہ باپ بڑی دولت چھوڑ کر گیا ہے، چنانچہ اس نے اس دولت کو اڑانا شروع کیا، اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس کو شراب کی لت لگی، شراب پینا اس نے شروع کیا، شراب پینے کے بعد اس کو جوئے کی لت لگی، جوا کھیلنا شروع کیا۔ پہلے چھوٹے پیمانے کے اوپر، چھوٹی جگہ کے اوپر شراب کھیلتا تھا، پھر لوگوں نے اس کو بتایا کہ بھئی تیرے پاس بہت پیسہ ہے، تو گاؤں کی جو بڑی کلب ہے جہاں پر بڑا جوا کھیلا جاتا ہے وہاں پر جا کر تو جوا کھیل۔ چنانچہ وہ وہاں گیا، جب وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بھئی یہاں بھی جو ہے وہ یہ بھی چھوٹی جگہ ہے، تو پھر دوسرے ملکوں میں جا کر وہ جوا کھیلنا اس نے شروع کیا اور دوسرے ملکوں میں جا کر اپنا پیسہ اڑانا اور جوا بازی جو ہے اس نے شروع کی۔ ایک دن وہ آیا کہ اس کا پورا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا، باپ جتنا مال چھوڑ کر گیا تھا وہ مال بھی اس کا ختم ہو گیا، اور جس گدی پہ بیٹھ کر اس کا باپ فخر کرتا تھا، اس کا باپ تکبر کرتا تھا اور اس کا باپ جہاں بیٹھ کر سرداری کرتا تھا اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ مانگنے کے اوپر مجبور ہو گیا۔ تو یہ دونوں گناہ کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور تیسرا چوتھا بھی ایک آدمی ہے، ان نے کہا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، پہلے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس کے بھی طریقے علماء نے بیان کیے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے تو ہمیں آخرت کی اور موت کی فکر ہونی چاہیے، حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، زندہ ہونے کے بعد میدان محشر میں، میدان جو قیامت کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ جب یہ آخرت کا خوف ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوگا تو اس وقت بڑے سے بڑا گناہ بھی ان آدمی کے لیے چھوڑنا آسان ہو جائے۔ صحابہ نے چھوڑا، صحابہ شراب پیتے تھے، زمانے جاہلیت میں شراب ان کی گھٹی کے اندر تھی، اس کے عادی بنے ہوئے تھے، لیکن جب شراب کی حرمت آئی تو جس کے منہ کے اندر شراب تھا اس نے گلے سے نیچے نہیں اتارا، جنہوں نے گھروں میں برتنوں میں شراب بنا کر رکھی تھی
ان شراب کو مدینہ کی گلیوں میں ادھیڑ دیا، برتنوں کو توڑ ڈالا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ جس دن شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی، شراب کو حرام قرار دیا تھا، اس وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہا تھا جیسا کہ بارش کا پانی ہوتا ہے۔ تو جب صحابہ جو کہ شراب کے عادی تھے وہ جب اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو میں اور آپ اس کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی ان بڑے بڑے گناہوں سے کہ جس سے پورا گھرانہ اور خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اللہ تعالی اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب